السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 13 فروری 2025 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 14 شعبان 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ دہلی پولیس عام آدمی پارٹی کے اوکھلا سے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کی گرفتاری کے لیے کئی مقامات پر چھاپے مار رہی ہے۔ پولیس رائے کے مطابق امانت اللہ خان کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب امانت اللہ خان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے روز ایونیو کورٹ امانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی۔ واضح ہے کہ پولیس نے امانت اللہ خان کے گھر کو نوٹس بھی بھیجا تھا۔ پولیس رائے سے خبر آئی ہے کہ امانت اللہ خان کی گرفتاری کے لیے پولیس دہلی کے ساتھ ساتھ اتر پردیش اور راجستھان میں بھی چھاپے مار رہی ہے۔ امانت اللہ خان نے کہا ہے کہ میں کہیں نہیں گیا، اپنے گھر پر ہی ہوں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ میں کہیں بھاگا نہیں بلکہ اپنے گھر پر ہی ہوں۔ مجھے پولیس جھوٹے مقدمے میں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج کے اس خبر نامے کو نورانی لباس کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ نورانی لباس کی اینڈ آف سیزن سیل صرف آپ کے لیے، پارٹی ویئر ہو، فیسٹو ایتھنک ویئر یا پھر ٹریڈیشنل ریگولر ویئر، سب کچھ 50% تک ڈسکاؤنٹ پر دستیاب ہے۔ 15 دسمبر سے جاری ہے ہماری اینڈ آف سیزن سیل۔ نورانی لباس، نوابی شہر کا نوابی نذرانہ، شیروانی، پٹھانی اور کرتوں کا خزانہ۔ اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے ریاست کی بی جے پی حکومت کی طرف سے حال ہی میں نافذ کردہ یکساں سول کوڈ اتراکھنڈ 2024 کو چیلنج کرنے والی عرضی پر مرکز اور ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جی نریندر اور جسٹس آشیش نیتھانی کی ڈویژن بینچ نے 6 ہفتوں میں مرکز اور ریاستی حکومت دونوں سے جواب طلب کیا۔ عدالت میں عرضی گزار الماس الدین صدیقی اور اکرام نے یکساں سول کوڈ کو چیلنج کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس قانون سے ہندوستانی آئین کی دفعہ 14, 19, 21 اور 25 کے تحت حاصل مسلمانوں اور دیگر شہریوں کے بنیادی حقوق اور اسلام کے لازمی احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ عدالت نے مختلف بنیادوں پر یونیفارم سول کوڈ کو چیلنج کرنے والی 2 دیگر درخواستوں کو بھی اس درخواست سے منسلک کرتے ہوئے 6 ہفتوں کے بعد اس معاملے کی سماعت طے کر دی ہے۔ اتر پردیش کے کشی نگر میں مدنی مسجد پر بلڈوزر کارروائی کے معاملے پر بی ایس پی سپریمو مایاوتی نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ضلع انتظامیہ کی مذہبی تفریق پر مبنی کارروائیوں پر فوری روک لگائے۔ مایاوتی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ کشی نگر کے ہاٹا علاقے میں واقع مدنی مسجد کی مبینہ غیر قانونی تعمیر کو منہدم کرنے کی خبر عوام میں غم و غصے کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ریاستی حکومت کو فوراً اس معاملے کا نوٹس لے کر ایسے اقدامات پر روک لگانی چاہیے۔ واضح ہے کہ یہ واقعہ 9 فروری کو پیش آیا تھا، جب کشی نگر کی مدنی مسجد کے ایک حصے کو غیر قانونی قرار دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں مایاوتی نے بالکل دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ انتظامیہ جس طرح سے مذہبی تفریق کر رہا ہے وہ ریاست اور ملک کے لیے بہت خطرناک طریقہ ہے۔ وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی نے آئین کا حلف لیا ہے اور یہ بات انہیں بھی اور ان کے انتظامیہ کو بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے خلاف جمعیت علماء ہند نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر ریاستی جمعیت علماء ہند نے نینی تال ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے اس کا ذکر بھی کیا گیا۔ اس عرضی پر 14 فروری بروز جمعہ سماعت ہوگی۔ اس اہم مقدمے کی پیروی سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل کریں گے۔ جمعیت علماء ہند پہلے ہی اس معاملے میں سپریم کورٹ جانے کا ارادہ رکھتی تھی، تاہم وکلاء کے مشورے کے بعد پہلے ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ مولانا ارشد مدنی نے جمعیت علماء ہند کی عرضی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس کو ملک میں آئین اور جمہوریت اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھنے کی کوشش قرار دیا۔ انہوں نے اس کا اعادہ کیا کہ کوئی بھی ایسا قانون منظور نہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہر چیز سے سمجھوتہ کر سکتا ہے لیکن اپنی شریعت اور مذہب سے ہرگز کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمانوں کے وجود کا نہیں بلکہ ان کے حقوق کا سوال ہے۔ الیکشن سے قبل مفت کی ڈیوریاں تقسیم کرنے پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ بے گھر افراد کو مرکزی دھارے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ملک میں ان کی بھی حصہ داری ہو سکے۔ بے گھر لوگوں کو پناہ دینے والی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے یہ تبصرہ کیا۔ الیکشن کے دوران مفت سہولیات کے اعلان کے چلن پر سپریم کورٹ نے سخت ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ لوگ کام کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں کیونکہ انہیں مفت راشن اور پیسہ مل رہا ہے۔ عدالت میں عرضی گزار کی جانب سے پیش ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے کہا ہے کہ ملک میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو کام نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر بینچ نے کہا کہ آپ کو صرف ایک طرف کی جانکاری ہونی چاہیے۔ جج نے کہا کہ میں ایک کسان گھرانے سے ہوں اور مہاراشٹر میں مفت تحائف کی وجہ سے کسانوں کو مزدور نہیں مل رہے ہیں۔ جسٹس بی آر گوئی نے کہا ہے کہ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ لیکن حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ بے گھر لوگوں کو اتنی سہولیات دی جائیں گی۔ انہیں سماج کے اصل دھارا سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے الیکشن سے قبل مفت کے اعلانات سے لوگ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ انہیں بغیر کوئی کام کے فری کا راشن اور پیسہ مل رہا ہے۔ ان مفت تحائف کی وجہ سے کچھ ریاستیں مفت راشن دیتی ہے، اس لیے لوگ کام نہیں کرنا چاہتے اور اس سے لوگوں میں کام نہ کرنے کی عادت پڑ جا رہی ہے۔
नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के इस तबसरे पर आपके क्या ख्यालात है? क्या वाकई लोग कामचोर हो रहे हैं? अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। अयोध्या के हनुमानगिरी के महंत राजू दास के खिलाफ झांसी में एक शिकायत दर्ज की गई। मुलायम सिंह यादव पर नाजेबा तबसरा करने के मामले में अदालत के हुक्म पर यह शिकायत दर्ज की गई। समाजवादी पार्टी के तलबा यूनियन के नायब सदर स्वदेश यादव ने इस शिकायत दर्ज कराई है, जिनसे आइंदा समाज पर 7 मार्च को अदालत में सबूत पेश करने को कहा गया है। अयोध्या के हनुमानगिरी के महंत राजू दास की मुश्किलात में मुसलसिल इजाफा होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के रहनुमाओं ने इनके खिलाफ कई अजला में एहतजाज करते हुए शिकायतें भी की। इसी सिलसिले में गुज़श्ता रोज झांसी में अदालत के हुक्म पर राजू दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। समाजवादी पार्टी की तलबा यूनियन के नायब सदर शिकायत कुनिंदा स्वदेश यादव ने बताया कि 21 जनवरी को महंत राजू दास ने सोशल मीडिया पर पद्म भूषण से नवाजे गए अनजानी साबिक़ वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव पर नाज़ेबा और तज़हीक़ आमेज़ तबसरा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने इंतखाबी नताइज के 4 दिन गुजरने के बावजूद भी वज़ीर आला के नाम का ऐलान नहीं किया है। बताया जा रहा है कि 16 फरवरी के बाद सभी नौमुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग होगी, जिसके बाद दिल्ली के लीडर का इंतखाब अमल में आएगा। तब तक वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरे से वापस आ जाएंगे, लेकिन नौमुंतखब अरकान असेंबली में वज़ीर आला बनने की ख्वाहिश इतनी ज़्यादा है कि कई अरकान मुसलसिल पार्टी के सीनियर लीडरान से राब्ते में हैं। गुज़श्ता रोज़ पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा से करीब 10 अरकान असेंबली ने मुलाकात की, जिसके बाद देर रात को JP नड्डा ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। 2 मुलाकातों के बाद भी वज़ीर आला के चेहरे का इंतखाब नहीं हो सका, लेकिन ख्यास लगाया जा रहा है कि वज़ीर आला की दौड़ में अभी भी प्रवेश वर्मा सबसे आगे हैं। हालांकि बीजेपी की रिवायत रही है कि वो तमाम तर ख्यास आरइयों पर लगाम लगाते हुए ऐसे लीडर का इंतखाब करती है जिसका किसी को गुमान भी नहीं होता, और दिल्ली में भी कुछ ऐसा होने की उम्मीद है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024 की नई फहरिस्त का ऐलान किया। इस फहरिस्त में दुनिया के तकरीबन 180 ममालिक को शामिल किया गया है। हिंदुस्तान बदउनवान मुल्कों की इस फहरिस्त में 96वें नंबर पर है, जबकि इसका स्कोर पहले के मुकाबले 1 पॉइंट गिरकर 38 हो गया है। हिंदुस्तान इस बार रैंकिंग में 2023 के मुकाबले में 3 पायदान नीचे गिरा है, यानी पहले के मुकाबले में हिंदुस्तान में बदउनवानी में इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान को 2023 में 39 पॉइंट्स मिले थे और इसकी रैंक 93वां था, जबकि ताज़ा लिस्ट में भारत 96वें मुकाम पर पहुंच गया है। इससे पहले 2022 में हिंदुस्तान 40वें नंबर पर था। 2005 से 2013 तक यूपीए हुकूमत और मौजूदा एनडीए हुकूमत का मुआवजा किया जाए तो पीएम मोदी के दौर में बदउनवानी में इजाफा हुआ है। बरतानवी अखबार दी गार्जियन ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि गौतम अडानी की कंपनी के एनर्जी पार्क के लिए मोदी हुकूमत ने अपने दिफाई ज़वाबित में कई तब्दीलियां की है, ताकि ये एनर्जी पार्क गुजरात के खावड़ा में कायम किया जा सके। ये गांव हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर वाक़ है। यहाँ से पाकिस्तान की सरहद महज 1 किलोमीटर दूर है। रन ऑफ कुछ के इतने हसास जोन में कोई भी प्रोजेक्ट लगाना तो दूर, मामूली सा तामीराती काम करने के लिए भी BSF और वजारत दिफा से इजाज़त लेनी पड़ती है। लेकिन इसी इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी पार्क कायम करने के लिए मोदी हुकूमत ने अपने मुतअद्दिद ज़वाबित में तब्दीलियाँ की है। इन तब्दीलियों के बाद इस इलाके में बड़े बड़े शमसी तोनाई के पैनल और एयर टर्बाइन लगाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट कई हज़ार एकड़ पर फैला हुआ है। गुजरात हुकूमत की जानिब से अडानी ग्रुप को 445 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका इस प्रोजेक्ट के लिए लीज पर दिया गया है। गार्जियन की रिपोर्ट में यह इंकशाफ भी किया गया है कि सरकार ने अपने ज़वाबित में जो मुबैना तब्दीलियाँ की है, इससे चीनी सरहद, नेपाली सरहद, बांग्लादेश की सरहद और म्यांमार की सरहद पर भी इसी तरह के मंसूबों को शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन इस सरहदी सिक्योरिटी पर सवाल ज़रूर खड़े किए जा रहे हैं। कर्नाटक पुलिस ने एक आलिम दीन की तलाश शुरू कर दी है, जिन पर एक काबिल एतराज़ सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में इश्तिहारअंगेज़ तकरीर के जरिए मैसूर सिटी के एक पुलिस स्टेशन पर हमला करके भीड़ को उकसाने का इल्ज़ाम है। ज़राए के मुजिब आलिम दीन का नाम मुफ्ती मुश्ताक मकबूली बताया जा रहा है। सोशल मीडिया की जिस पोस्ट पर एतराज़ हुआ था वो दिल्ली असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की हार से मुतालिक था। पुलिस को मुफ्ती मुश्ताक मकबूली का वीडियो क्लिप जो वायरल हुआ वो मिल गया है। इस क्लिप में इन्हें इंतहाई इश्तिहारअंगेज़ बयान देते और लोगों को तशद्दुद के लिए उकसाने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने तशद्दुद बशमूल संगवारी में मुलविस 50 से 60 अफराद की निशानदेही कर ली है। इन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाएगा। रियासत तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS ने कानून साज काउंसिल की 3 नशिस्तों के इंतखाबात से दूरी इख्तियार करते हुए एक तरफ पार्टी कैडर को उलझन में मुब्तला कर दिया तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। टीचर जुमरे की 2 और ग्रेजुएट जुमरे की 1 MLC नशिस्त के चुनाव की मुहिम जारी है और 27 फरवरी को रायदही मुकर्रर है। BRS ने तीनों नशिस्तों के चुनाव से दूरी इख्तियार कर ली है, जिसके नतीजे में सियासी हलकों में यह बहस छिड़ गई है कि कौंसिल के चुनाव में BRS की तायद किसके साथ रहेगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कौंसिल की तीनों नशिस्तों पर कामयाबी के लिए मसाई शुरू कर दी है।
بی جے پی تینوں نشستوں پر مقابلہ کر رہی ہے، جبکہ کانگریس نے ٹیچر زمرے کی نشستوں پر ٹیچرز تنظیموں کے امیدواروں کی تائید کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ گریجویٹ زمرے کی واحد نشست کے لیے نریندر ریڈی کو امیدوار بنایا گیا۔ اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات میں شکست کے بعد بی آر ایس قیادت نے پارٹی کے استحکام پر توجہ مرکوز کی ہے۔ ذرائع کے مطابق بی آر ایس قیادت نے پنچایت راج اور مجالس مقامی کے چناؤ پر توجہ مرکوز کر لی ہے تاکہ اسمبلی چناؤ کے بعد پہلی مرتبہ مقامی سطح پر پارٹی کا بہتر مظاہرہ ہو۔ قائدین کا احساس ہے کہ اگر کونسل کے انتخابات میں شکست ہوتی ہے تو اس سے کارکنوں کے حوصلے پست ہوں گے اور مجالس مقامی کے چناؤ میں پارٹی کے امکانات متاثر ہو سکتے ہیں۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں چیف منسٹر کے چیمبر کی منزل کی چھت کا ایک حصہ اچانک منہدم ہو گیا، جس کے نتیجے میں عہدیداروں نے چوکسی اختیار کر لی۔ بتایا جاتا ہے کہ چھت میں پی او پی کا ایک حصہ اچانک گر پڑا، تاہم کوئی زخمی نہیں ہوا۔ سیکریٹریٹ کی 5ویں منزل پر چیف منسٹر کا چیمبر موجود ہے اور اسی منزل پر مین انٹرنس کے قریب چھت سے پی او پی کا ایک حصہ گر پڑا۔ عہدیدار اور سیکورٹی عملے نے فوری حرکت میں آتے ہوئے چھت کے باقی پی او پی حصے کی جانچ کی تاکہ اس کی مضبوطی کا پتہ چلایا جا سکے۔ 6ویں منزل سے ملازمین اور عہدیداروں کو تخلیہ کرایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پی او پی کا یہ حصہ عمارت کے نیچے کھڑی ایک کار پر گرا جو راما گنڈم مارکیٹ کمیٹی چیئرمین کی تھی۔ کار کو نقصان پہنچا، تاہم اس وقت کار میں کوئی موجود نہیں تھا۔ واضح ہے کہ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی حال ہی میں تعمیر ہوئی اور مختصر عرصے میں چھت کے پی او پی کا جھڑنا تعمیرات کے غیر معیاری و ناقص ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ عہدیداروں نے درستگی کا کام شروع کر دیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں فرقہ پرست طاقتوں کو اس وقت منہ کی کھانی پڑی جب پولیس نے تحقیقات میں واضح کر دیا ہے کہ ٹپا چبوترا مندر میں گوشت کسی فرد نے نہیں بلکہ ایک بلی نے ڈالا ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے سارے معاملے کی تحقیقات کو منظر عام پر لاتے ہوئے شہریوں کے شکوک و شبہات کو دور کر دیا اور اس کے پس پردہ سازشوں کو ناکام بنا دیا اور صاف طور پر یہ اعلان کر دیا کہ مندر میں گوشت پھینکنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جانور ہے۔ پولیس نے اس بلی کی سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی جاری کر دیا جس میں بلی کو گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیے ہوئے مندر میں داخل ہوتے ہوئے دکھایا گیا۔ بلی کی حرکت کے منظر عام پر آنے کے بعد حیدرآباد سٹی پولیس نے چین کی سانس لی، جبکہ بلی نے فرقہ پرست طاقتوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا بلکہ ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ صبح سے جاری کشیدگی کی صورتحال کے دوران چہارشنبے کی شام سٹی پولیس نے راحت کی سانس لی اور شہر کی پرامن فضا کو مکدر ہونے سے بچانے کی کوششوں میں کامیاب رہی۔ آج شام اپنا ایک بیان جاری کرتے ہوئے متعلقہ ساؤتھ ویسٹ زون کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس چندرا موہن نے بتایا کہ صبح تقریباً 8:30 بجے ٹپا چبوترا انسپکٹر کو شکایت موصول ہوئی تھی اور پولیس نے حالات کی حساس نوعیت کو دیکھتے ہوئے فوری مقام کا معائنہ کیا اور مندر سے گوشت کو ضبط کر لیا گیا تھا، جس کی جانچ میں معلوم ہوا ہے کہ یہ میٹ ہے، جس کے بعد 4 خصوصی ٹیموں کو تشکیل دیتے ہوئے فوری تحقیقات شروع کر دی گئی۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ 2 کیمروں میں بلی کی نقل و حرکت ریکارڈ کی گئی جو منہ میں گوشت کا ٹکڑا لے کر مندر میں داخل ہوئی۔ بلی مندر کی جالی کے ذریعے مندر میں داخل ہوئی اور گوشت لے کر پہنچی۔ ڈی سی پی نے عوام سے کسی بھی قسم کی افواہوں پر دھیان نہ دینے کی اپیل کی اور مذہبی مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کی درخواست کی۔ حیدرآباد کی سالانہ نمائش کی تاریخ میں 2 دن کی توسیع کی گئی۔ تاجروں کے مطالبے پر آخری تاریخ میں توسیع کر دی گئی۔ سوسائٹی کے سیکریٹری بی سریندر ریڈی نے سیاست سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نمائش کی آخری تاریخ جو کہ عام طور پر 15 فروری ہوتی ہے بڑھا کر 17 فروری کر دی گئی۔ نمائش کا آغاز 1 جنوری کو ہونا تھا، لیکن سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال کے شوق کے باعث 3 جنوری کو شروع ہوئی۔ تاخیر کی وجہ سے تاجروں کا موقف تھا کہ یا تو نمائش سوسائٹی حیدرآباد میں نمائش کی آخری تاریخ میں توسیع کرے یا اسٹالز کے کرائے میں رعایت دے۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلی نمائش کے مقابلے میں اس سال فٹ فال بھی کم رہا۔ سیکریٹری کے مطابق اب تک تقریباً 16 لاکھ افراد نمائش آ چکے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے اور تلنگانہ کے ائمہ اور معززین کو گزشتہ 4 ماہ سے اعزازیہ کا انتظار ہے۔ محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے ائمہ اور معززین کو ماہانہ اعزازیہ کی بروقت اجرائی کی حکومت کی جانب سے ہدایت دی گئی، لیکن محکمہ فائنانس کے عدم تعاون رویے کے نتیجے میں ائمہ اور معززین گزشتہ 4 ماہ سے اعزازیہ سے محروم ہیں۔ اب جبکہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے کو ہے، لہٰذا ضروری اخراجات کی تکمیل کے لیے ائمہ اور معززین کو اعزازیہ کی رقم پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ائمہ اور معززین کی جانب سے اعزازیہ کی اجرائی کے لیے وقف بورڈ کے حکام سے نمائندگی کی گئی، لیکن وہ محکمہ فائنانس کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقف بورڈ کی جانب سے جملہ 15,700 ائمہ اور معززین کو ماہانہ اعزازیہ جاری کیا جاتا ہے اور فی کس 5,000 روپے کے حساب سے ماہانہ 7,50,00,000 کی اجرائی عمل میں آتی ہے۔ وقف بورڈ نے سپٹمبر 2024 تک کا اعزازیہ جاری کر دیا، جبکہ اکتوبر سے جنوری تک 4 ماہ کا اعزازیہ جاری کرنا باقی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وقف بورڈ نے 2 ماہ کے حساب سے اعزازیہ کی رقم سے متعلق پروسیڈنگ جاری کرتے ہوئے محکمہ فائنانس کو روانہ کیا۔ محکمہ فائنانس کے عہدیدار کمزور معاشی موقف کا بہانہ بناتے ہوئے اعزازیہ کی رقم جاری کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔
تلنگانہ حکومت نے برڈ فلو کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام ضلع کلکٹرز کو چوکسی کی ہدایت دی ہے۔ پرنسپل سیکرٹری اینیمل ہسبنڈری کی جانب سے اس سلسلے میں مکتوب روانہ کرتے ہوئے ریاست میں برڈ فلو کے پھیلاؤ کے خطرے سے آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی بعض ریاستوں میں برڈ فلو کے رونما ہونے کے بعد مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں کو احتیاطی طور پر بایو سیکورٹی اقدامات کا مشورہ دیا ہے تاکہ اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ ضلعی کلکٹر سے کہا گیا ہے کہ وہ پولٹری فارمز میں شعور بیداری مہم چلائے اور عوام کو بھی برڈ فلو کے نقصانات اور مضر اثرات سے واقف کرایا جائے۔ ضلعی کلکٹر سے کہا گیا کہ پولٹری فارمز کو ہدایت دی جائے کہ وہ فوت ہونے والی مرغیوں کو بہتر انداز میں دفن کرنے کے اقدامات کریں تاکہ مرض کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ حکومت نے برڈ فلو کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف محکمہ جات میں بہتر تال میل کا مشورہ دیا ہے تاکہ دیگر ریاستوں سے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ اسی دوران اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینیمل ہسبنڈری ڈاکٹر مدھوسودن نے کہا کہ برڈ فلو کے اندیشے کی صورت میں بھوپال میں واقع اینیمل ڈیسیز لیب کو سیمپلز روانہ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وائرس کے ثابت ہونے کی صورت میں پولٹری فارمز یا کسی مقام کے اطراف 1 کلومیٹر علاقے میں احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولٹری فارمز اور گھریلو اغراض کے لیے فروخت ہونے والے چکن کے سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں ذات پات کی مردم شماری سائنسی طریقے سے کی گئی ہے۔ انہوں نے سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بعض وجوہات کی بنا پر ذات پات کی مردم شماری میں شامل نہ ہونے والوں کے لیے ایک اور موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ 16 فروری تا 28 فروری سروے کے عملے کو تفصیلات پیش کرنے کا انہوں نے شہریوں کو مشورہ دیا۔ واضح کہ ریاست میں گزشتہ سال کے اواخر میں ذات پات کی مردم شماری کے عمل کا آغاز کیا گیا تھا۔ حکومت کے مطابق اس کا مقصد پسماندہ طبقات کی درست شناخت ہے تاکہ حکومت کی جانب سے ان کی فلاح و بہبود کے لیے مؤثر پالیسی مرتب کی جا سکے۔ ذرائع کے مطابق سروے میں تقریباً 16 لاکھ افراد نے حصہ نہیں لیا۔ اسی کے پیش نظر ایسے افراد کو ایک اور موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے سروے میں حصہ نہ لینے والوں سے اس موقع پر سے مستفید ہونے کی خواہش کی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ریاستی وقف بورڈ محمد اسد اللہ کے خلاف 1 رکنی بینچ کے احکام کو معطل کر دیا جس کا CC نمبر 1911 ہے اور 10 جنوری 2025 کو یہ احکام پاس کیے گئے تھے۔ آج حکومت کی جانب سے اس آرڈر کے خلاف ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے داخل کردہ لیٹر پیٹنٹ اپیل نمبر 1/2025 پر سماعت ہوئی۔ جسٹس ابھی نندن کمار شاولی اور جسٹس ترولا دیوی اڈیالہ کے بینچ پر ایڈوکیٹ جنرل سدرشن ریڈی پیش ہوتے ہوئے سنگل جج کے احکام کو چیلنج کیا اور اس فیصلے کو خلاف اصول اور انصاف کے تقاضے کے مغائر قرار دیا، جبکہ وکیل دفاع وینکٹ رمنا نے پیش ہوتے ہوئے سابق فیصلوں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالہ دیتے ہوئے توہین عدالت کیس میں محمد اسد اللہ کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی عدالت عالیہ سے استدعا کی۔ تاہم ایڈوکیٹ جنرل نے مداخلت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست میں مسلم عہدیداروں کو نقصان ہے۔ کافی تلاش کے بعد دستیاب مسلم عہدیدار اسد اللہ کو اس عہدے پر فائز کیا گیا۔ یہ حکومت کا لیا گیا فیصلہ ہے۔ جسٹس ابھی نندن کمار شاولی نے فریقین کے استدلال کے سماعت کے بعد 1 رکنی جج کے فیصلے پر روک لگا دی جنہوں نے CC نمبر 1911/2025 میں فیصلہ سنایا تھا۔